بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایک اہم اور سنجیدہ سوال فدق کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر فدق اہل بیت کا حق تھا تو کیوں امام علی علیہ السلام نے اسے واپس نہیں کیا، اور کیا یہ واپس نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کام جو شیخین نے کیا تھا وہ درست تھا؟ اس سوال کا بڑے قدیم الایام سے ہمارے علماء جواب دیتے ہیں۔ ہم ان تمام جوابات کا جو آج تک دیے گئے ہیں ایک مقایسہ کریں گے اور تجزیہ کریں گے، پھر ایک جواب دینے کی کوشش کریں گے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس حوالے سے مختلف جوابات موجود ہیں۔ مثلا ایک جواب جو روایات میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے جناب عقیل ابن ابی طالب نے رسول خدا کا گھر مکہ میں لے لیا تو اس کے بعد واپس نہیں کیا گیا، یعنی رسول خدا نے فتح مکہ کے بعد اسے واپس کرنے کی کوشش نہیں کی، اسی طرح علی علیہ السلام نے بھی اسے واپس نہیں کیا۔ یہ جواب آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر کتنا کچھ قانے ہوا جا سکتا ہے اور کتنا کچھ اس میں طاقت ہے ایک سامع کو قانے کرنے کی۔ دوسرا جواب شیخ طوسی نے الاقتصاد میں دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد فدق کو واپس نہیں کرنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تاکہ قیامت کے دن اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکوں کہ فدق غصب کر لیا گیا، فدق مجھ سے چھین لیا گیا۔ اس جواب کی کوئی تاریخی وضاحت ہمارے سامنے نہیں ہے، یعنی بی بی کے وصایا میں ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کہ فدق کو واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بی بی کی مختلف وصیتیں ہیں جو تاریخی کتابوں میں نقل ہیں۔ تو محققین نے اس سے یہ نتیجہ لیا ہے کہ شیخ طوسی نے وہ کلام کے جو بی بی نے شیخین کو مخاطب کر کے کہی تھی کہ میں قیامت کے دن احتجاج کروں گی، اس سے یہ استفادہ کیا ہے کہ بس مولا علی علیہ السلام نے فدق کو واپس نہیں لیا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ لہٰذا یہ جواب بھی کوئی اتنا قانے کنندہ نہیں ہے۔ تیسرا جواب اس حوالے سے مولا علی علیہ السلام کے ایک خط میں ہے، جو خط مولا نے عثمان ابن حنیف کو لکھا تھا جو کہ بصرہ کے والی تھے۔ جب وہ ایک رنگین دعوت پہ گئے جہاں پہ مختلف قسم کے کھانے بنے ہوئے تھے، تو مولا نے کہا کہ تم کو یہ حق نہیں پہنچتا ایک اسلامی حکمران ہونے کے ناطے کہ تم اشرافیہ کی مجالس میں جاؤ، اس میں غریبوں کو دعوت نہ دی جائے اور صرف خاص لوگوں کو دعوت دی جائے۔ ایسی دعوتوں میں ایک حکمران کو جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس میں مولا نے تذکرہ کیا فدق کا، کہا کہ بلا کانت فی ایدینا فدق، ہمارے ہاتھ میں فدق ہی تو تھا، من کل ما ازلت السما، تمام جو کچھ آسمان کے نیچے ہے، اور فشحت علیہا نفوس قوم و سخط عنہا آخرون، ایک گروہ نے اس کے اوپر اپنا بخل دکھایا اور دوسرے نے اس کو معاف کر دیا، اس کی سخاوت دکھا دی۔ اس کلام میں یہاں تک کی جو بات ہے وہ کوئی فدق کو واپس کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے نہیں ہے۔ ہاں، آگے ایک جملہ ہے جس میں کہا گیا ما اصنع بفدق وغیر فدق، مجھے فدق سے کیا لینا دینا۔ یہ جو آخری جملہ ہے اس پر آگے چل کر گفتگو کریں گے۔ جو پہلے جملے ہیں اس کے اندر ایک واقعیت کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا، جو کچھ اس زمانے میں ہوا، وہ یہ تھا کہ ایک گروہ نے اس کو ہتھیانے کی کوشش کی، دوسرے نے کہا کہ اگر آپ لوگ اتنا ہی کر رہے ہیں تو ہم اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس حد تک یہ بات ہے، لیکن یہ کہ آگے کیا پالیسی ہے اس میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ایک اور جواب جو کہ بہت زیادہ علماء نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ بالعموم شیخین کے حمایتیوں سے تشکیل پاتی تھی، تو اس کی وجہ سے مولا نے بہت سارے ایسے اقدامات تھے جو انجام نہیں دیے، کیونکہ بہت سے آپ کے حامی اگر ایسا آپ کرتے تو ٹوٹ جاتے، لہٰذا انہوں نے تقیہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مولا نے تقیتاً ایسے کام انجام نہیں دیے تاکہ اتفاق باقی رہ سکے، اتحاد برقرار رہ سکے، اور جو مسائل ہیں، بحران جو جدید آ چکے ہیں، ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔
یہ جواب بہت عمومی ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر حتیٰ کہ ایک جدید مقالہ لکھا گیا حاجی زادے کا، بہت اچھا مقالہ ہے، ایران کے ایک رائٹر ہیں عید اللہ حاجی زادے، انہوں نے اس مقالے میں تقریباً اسی رائے کو زیادہ سپورٹ کیا ہے۔ اور دوسرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اب اصلی مدعی بیچ میں رہے نہیں ہیں، اور اس وجہ سے جب اصلی مدعی ہی چلے گئے ہیں تو اب اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ یہاں تک ہم نے مختلف علماء کی جو آراء ہیں ان کو ہم نے بیان کر دیا، لیکن ان سب آراء میں ایک چیز ابھی تک اس کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ تیسرے خلیفہ کے زمانے میں فدق مروان کو دے دیا گیا، اور یہ چیز تاریخ میں ثابت ہے۔ مثلا ابن قتیبہ المعارف میں لکھتے ہیں کہ ایک چیز جس کے اوپر اعتراض تھا لوگوں کو، عوام کو، وہ یہ تھا کہ شیخین نے جو فدق کے بارے میں جو سیاست اپنائی تھی، تیسرے خلیفہ نے اس سیاست کو فالو نہیں کیا اور وہ اپنے داماد مروان کو بخش دیا۔ لہٰذا فدق کو واپس نہ لینے کے لیے جو لوگ اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ فدق واپس نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے شیخین کے اقدام کو تائید قرار دیا ہے، وہ بھی اس چیز سے غافل ہیں کہ فدق جب مولا حکومت پر پہنچے ہیں تو وہ شیخین کی وضعیت پر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نئی وضعیت کا شکار ہو چکا تھا، اور وہ یہ تھا کہ فدق مروان کے قبضے میں تھا۔ اسی طرح جو ہمارے جو شیعہ حضرات نے، علماء نے جو جواب دیا ہے کہ فدق کو واپس نہ کرنے کی وجہ تقیہ ہے، اس میں بھی یہ نقص پایا جاتا ہے کہ فدق کو واپس نہ کرنے سے شیخین کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا تھا، اس لیے کہ مولا کے زمانے میں فدق کی جو حالت ہے وہ شیخین کے زمانے سے مختلف ہے، وہ مروان کے انڈر جا چکا ہے، اور اگر یہاں پہ فدق کو واپس کیا جاتا ہے تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمام جو مولا کے ساتھ ہیں، مالک اشتر، عمار یاسر، محمد ابن ابی بکر، اس جیسے جتنے لوگ مولا کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے تیسرے خلیفہ کی سیاست کے خلاف ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کا خود سیاسی منشور یہ تھا کہ جو کچھ انحراف مالی طور پر خصوصاً تیسرے خلیفہ کے زمانے میں آ چکا ہے اس کو دوبارہ اپنے حق کی طرف لوٹانا ہے۔ اور مولا کے اوپر ایک بات اور بھی ہے کہ بعض لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ اشراف آپ سے دور ہو رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ دوبارہ تھوڑا سا ان کو قریب کرنے کے لیے تھوڑا مال دے دیا جائے، تو مولا نے کہا لن اطلب النصر بالجور، مجھے کامیابی ظلم کے ذریعے نہیں چاہیے، مجھے کامیابی چاہیے ہے لیکن ظلم کے ذریعے نہیں، کبھی بھی میں ظلم کے ذریعے کامیابی نہیں چاہوں گا۔ لن اطلب النصر بالجور، یہ امام علیہ السلام کی سیاست کا بنیادی ترین اصول ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ ہم تاریخی طور پر فدق کے بارے میں مولا کے زمانے میں ایک خاموشی دیکھتے ہیں، ہمارے پاس تاریخ اس حوالے سے خاموش، لیکن تاریخ ایک اور چیز بول رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فدق کس کے ہاتھ میں ہے؟ فدق مروان کے ہاتھ میں، اور مروان کہاں ہے؟ مروان جنگ جمل میں ہے، جنگ جمل کے بعد یہ شام چلا جاتا ہے، سیف ایگزٹ لے کے شام چلا جاتا ہے، اور فدق کہاں پہ ہے؟ مدینہ کے اطراف میں۔ اب جب یہ بھاگ چکا ہے تو فدق کی جو نیچرل صورتحال ہے وہ آٹومیٹک آ جاتی ہے، کیونکہ مروان اور بنی امیہ کا جو طائفہ ہے وہ شام کی طرف چلا گیا ہے، تو فدق کی سرزمین آٹومیٹک مولا علی علیہ السلام کے انڈر میں ہے۔ جب ایسا ہے تو اس کو واپس کرنے کے لیے کوئی خاص اقدام ضروری نہیں ہے، خاص اقدام درکار نہیں ہے۔ اب جب کوئی خاص اقدام درکار نہیں ہے تو اس صورت میں آٹومیٹکلی فدق حکومت کے انڈر میں، اور اس کا وہی تصرف ہے، وہی مصرف ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا، یعنی یتیموں کے اوپر خرچ ہوتا تھا، مساکین کے اوپر ہوتا تھا، فقراء کے اوپر ہوتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فدق اہل بیت کو پہلے زمانے میں ضرورت تھا بھی، اس زمانے میں تو اس کی ضرورت مزید کم ہو گئی، اس لیے کہ مولا کے باغات اتنے زیادہ ہیں، ینبع میں اور دوسرے مقامات پر جو مولا نے زمینیں زندہ کی اور بنجر زمینوں کو زرخیز بنایا،
اس کی وجہ سے مولا کے باغات اتنے زیادہ ہیں کہ اب اس کی ضرورت بہت کم ہو گئی ہے۔ تو اب جب کہتے ہیں مولا ما اسنع بفدق وغیر فدق، مجھے فدق سے کیا لینا دینا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اب اہل بیت کو اس کی ضرورت پہلے سے بھی کم ہے، اب اس کو اس کی ضرورت پہلے سے بھی کم ہے۔